السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے۔ سیاہ گیٹ پر انتباہ ہے، یہ پودے جان لیوا ہو سکتے ہیں، اور یہ انتباہ مذاق نہیں۔ ان لوہے کی سیاہ سلاخوں کے پیچھے موجود پلاٹ دنیا کا سب سے خطرناک باغ ہے، اور یہ عوام کے لیے کھلا ہوا ہے۔ جی ہاں، انگلینڈ میں نارتھمبرلینڈ میں ایلنووا کے مقام پر یہ پوائزن گارڈن سن 2005 میں بنا تھا۔ یہاں 100 سے زیادہ زہریلے اور نشہ آور پودے موجود ہیں۔ اس باغ میں گارڈین سمتھ نے بتایا کہ سیاحوں کو باغ میں داخلے سے پہلے حفاظتی بریفنگ دی جاتی ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس باغ میں وہ کسی بھی پودے کو نہ تو ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سونگھ سکتے ہیں۔ اس احتیاط کے باوجود، جیسا کہ ویب سائٹ کے نوٹ میں بھی لکھا گیا ہے کہ کبھی کبھار کچھ سیاح اس زہریلی فضا میں چلتے ہوئے وہاں سانس لینے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ڈین سمتھ نے کہا ہے کہ یہاں پر کاشت کیے جانے والے خطرناک پودے مانکس ووڈ یا وولفز بین ہے، جس میں ایکوناٹائن جو کہ ایک نیورو ٹاکسن اور کارڈیو ٹاکسن ہوتا ہے، لیکن یہ سب سے برا نہیں۔ یہاں ہمارے پاس جو سب سے زہریلا پودا ہے وہ رسین کا ہے، جسے عام اصطلاح میں کیسٹر بین یا کیسٹر آئل پلانٹ کہا جاتا ہے۔ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ اسے دنیا کا سب سے زہریلا پودا مانتا ہے۔ ڈین سمتھ نے کہا ہے کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ باغ میں اگنے والی بہت سی چیزیں بہت عام ہیں، اور یہاں کے بہت سے پودے برطانیہ میں اگنے والے جنگلی پودے ہیں، اور زیادہ تر پودوں کی کاشت خطرناک حد تک آسان ہے۔ یہاں تک کہ مشہور گھریلو باغی جاڑیاں جیسے روڈوڈینڈرون بھی یہاں ہے۔ ان پتوں میں گریانو ٹاکسن ہوتا ہے جو کھانے سے انسان کے اعصابی نظام پر حملہ کرتا ہے۔ آپ کے پتے کھانے کا امکان نہیں ہے کیونکہ ان کا ذائقہ ناگوار ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں لیبنرم کا درخت ہے جو برطانیہ کا دوسرا سب سے زیادہ زہریلا درخت ہے۔ بہت سے لوگ ان کے خوبصورت پیلے پھولوں کی وجہ سے اپنے گھروں کے آس پاس رہنے دیتے ہیں، مگر ان میں سرسائن نامی زہر ہوتا ہے۔ ڈین سمتھ کے مطابق یہ درخت اتنا زہریلا ہے کہ اگر شاخوں میں سے کوئی ایک فرش پر گر جائے تو کئی مہینوں تک وہی پڑی رہے، اور بعد میں وہاں کسی کے ساتھ کتا آ جائے اور اسے اٹھا لے تو اس بات کے امکانات ہے کہ وہ کتا واک مکمل نہیں کر سکے گا اور مر جائے گا۔ زہریلے پودے اپنے زہر سے صرف انسانوں یا کتوں کو ہی متاثر نہیں کرتے، جیسا کہ سمتھ بتاتے ہیں کہ روڈوڈینڈرون کافی تعداد میں قریب اگ جائے تو وہ زمین کو بھی زہر آلودہ کر سکتے ہیں، پھر اس زمین پر ان کے علاوہ اور کچھ نہیں اگ سکے گا۔ اگر شہد کی مکھیاں انہی پودوں سے شہد نکال لے تو وہ مایا لال رنگ کا ہو جاتا ہے، جسے اگر کم مقدار میں استعمال کیا جائے تو یہ نشہ اور کیمیاوی خصوصیات رکھتا ہے۔ سمتھ خبردار کرتے ہیں کہ اس کی زیادہ مقدار جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ پودے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کو کھانے، چھونے یا سونگھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس باغیچے میں ایک ایسا پودا بھی ہے جس کے اگر آپ صرف صفائی کریں تو یہ آپ کو ہلاک کر سکتا ہے۔ پرونس لاڑو کیراس نامی پودے، جسے چیری لال یا انگلش لال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان میں سے دو ایسے اجزاء ہیں جو الگ الگ ہو تو بے زر ہوتے ہیں۔ یہ سیانوچینگ گلائکوسائڈز اور سینائڈ اونز ہی، لیکن اگر کوئی جانور پتوں کو چباتے ہوئے ان دونوں اجزاء کو ملا لے یا کوئی انسان ان کو کاٹنے کی کوشش کرے تو یہ سینائڈ گیس خارج کرتے ہیں۔ سمتھ کہتے ہیں کہ عام طور پر آپ ایک ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں ہوا موجود ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ کسی بند جگہ پر ہو جہاں سے ہوا کا اخراج نہیں ہو سکتا، جیسا کہ گاڑی کی ڈگی میں رکھ کر کہیں لے جا رہے ہو، تو آپ سینائڈ گیس کے قریب موجود ہے۔ کرسمس روز کی طرح ہیلیبورس بھی ایک خطرناک پودا ہے۔ اس کے جڑ میں ایسے کارڈیو ٹاکسن یا زہر موجود ہے جو آپ کے دل کی دھڑکن بند کر سکتا ہے اور اس کا رس خارش پیدا کرتا ہے۔ سمتھ خبردار کرتے ہیں کہ ان کے قریب جاتے ہوئے دستانے پہنے اور ان کو اپنے دانتوں سے کھینچ کر کبھی بھی نہ اتارے۔ اس باغیچے کے باغبان کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ یہاں کے ہیڈ مالی رابرٹ ٹرینڈنگ کہتے ہیں کہ ان کا اسٹاف مختلف طرح کے حفاظتی اقدامات لیتا ہے۔ کچھ ایسے پودے ہیں جہاں آپ کو کسی طرح کی حفاظت درکار نہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جہاں آپ مکمل حفاظتی سوٹ، فیس ماسک اور دستانوں کے بغیر نہیں جا سکتے۔ باغبان ایمی تھورپ تمام خدشات سے پریشان نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ مجھے پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے بہت سے پودے ہم سے پہلے سے موجود ہیں، تو یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان کے بارے میں
आगाही हासिल करें। इनमें से बहुत से पौधों का अच्छा इस्तेमाल होता है, ये सब बुरे नहीं। दर हकीकत यहाँ मौजूद बहुत से खतरनाक पौधे बीमारियों से इलाज का जरिया हैं, जैसा कि यूयो जो छाती के सरतान के इलाज में इस्तेमाल होता है। एरियो निकल पौधा भी दो धारी तलवार है, इसके अज्जा महलक हो सकते हैं। अगर इनका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो इनसे मुफीद अदायात बनाई जा सकती है। तो ये हैरान कुन नहीं कि यह बाग मंशियात के बारे में तालीमी प्रोग्राम का हिस्सा है। क्लेयर मिचेल जो कम्युनिटी एंड एजुकेशन हेड है बताती है कि इंग्लैंड के शिमाल मशरिक में मंशियात से सबसे ज़्यादा अमवात होती है। नौजवानों तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, इसलिए ड्रग एजुकेशन प्रोग्राम का मंसूबा जहरीले बाग की सैर से निकला। इस प्रोग्राम का मकसद ही मंशियात से बचाना है। ये बाग मंशियात की ABC पे बताता है। स्मिथ कहते हैं कि यहाँ अफीम उगाई जाती है जो क्लास A है, भंग जो क्लास B है, और काथा एडोलस जिसे खाट के नाम से जाना जाता है क्लास C में शुमार होती है। लेकिन बागबान टर्नेट के मुताबिक इनका अमला और पौधे का हिसाब रखता है और हर सीजन के इख्तिताम पर बाकायदा सबूत दिया जाता है कि इन पौधों को तल्फ कर दिया गया है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इन्हें भी के बारे में जान सके। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।